تقدیر کے لکھے پر شکوہ نہ کیا کریں۔ آپ اتنے عقل مند نہیں کہ اللہ پاک کے ارادے سمجھ سکیں۔ کون کہتا ہے خدا نظر نہیں آتا؟ وہی تو نظر آتا ہے جب کوئی نظر نہیں آتا۔ کتنی دلچسپ بات ہے نا، سمندروں کا مالک بس ایک آنسو سے محبت کرتا ہے۔ جس نے سکھ میں شکر کا سجدہ کیا، اس نے دکھ میں رب کو بہت قریب پایا۔ امید آدھی زندگی ہے اور مایوسی آدھی موت۔ اللہ کی محبت کا انداز بھی کمال ہے۔ سب کچھ دے کر کہتا ہے کوئی مانگنے والا؟ تم وہ مانگتے ہو جو تمہیں اچھا نظر آتا ہے، اور اللہ پاک تمہیں وہ عطا کرتا ہے جو تمہارے لیے اچھا ہوتا ہے۔ قرآن پاک کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ اس پیغام کو بدل نہیں سکتے، ہاں مگر وہ آپ کو بدل سکتا ہے۔ اور میرے اللہ کو جوانی کی عبادت بہت پسند ہے۔ جو سجدوں میں روتا ہے اسے تقدیر پر رونا نہیں پڑتا۔ قرآن کہتا ہے کہ اور جلد ہی آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ آزمائش بھی اللہ پاک کی طرف سے تمہارے صبر کا امتحان ہوتا ہے۔ تم جب سکون کی کمی محسوس کرو تو توبہ کرو، کیونکہ انسان کو اس کے گناہ بے چین رکھتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ تعلق تو ایسا ہونا چاہیے کہ آدمی اپنے کمرے کے اندر پلنگ پر بیٹھا ہو اور اس کے ساتھ گفتگو کر رہا ہو، کبھی روئے اور کبھی خوب مسکرائے۔ یوں ہی تو نہیں پا لیا تہجد کا سجدہ تم نے؟ کچھ تو ایسا ہے ناممکن جو تمہارے لیے ممکن ہونے والا ہے۔ تہجد پڑھنے والوں کی تو وہ دعائیں بھی قبول ہو جاتی ہیں جن کا ذکر انہوں نے کبھی اپنے آپ سے بھی نہیں کیا ہوتا۔ جس نے دونوں جہانوں کو سمیٹ رکھا ہے وہ تمہیں کیسے بکھرنے دے گا؟ تم بس اللہ پاک پر یقین رکھو، کیسے ملے گا یہ سوچنا تمہارا کام نہیں۔ تہجد کے وقت انسان اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے، اتنا کہ اپنی ہر دعا پوری کروا سکتا ہے۔ صرف نماز روزے کے بدلے جنت نہیں ملتی، مخلوق خدا کا احساس بھی کرنا پڑتا ہے۔ اگر سجدہ نہ ہوتا تو ہم ان تمام دکھوں میں گر کر مر جاتے جنہیں ہم اللہ کے سوا کسی سے نہیں کہہ سکتے۔ درد کتنا بھی ہو، اللہ کے آگے رونے سے سکون میں بدل جاتا ہے۔ طویل سجدے آزمائشوں کا دورانیہ مختصر کر دیتے ہیں۔ یہاں یوں مایوس بیٹھنے کا کیا فائدہ جب وہاں اللہ تمہاری پکار کا انتظار کر رہا ہے۔ جن کا یقین عرش والے پر ہو وہ فرش والوں کی باتوں پر دل چھوٹا نہیں کرتے۔ جب دل اداس ہو اور وجہ بھی سمجھ نہ آ رہی ہو تو سورۃ الرحمن پڑھ لیا کرو، دل کو سکون آ جائے گا۔ تھک گئے ہو، دیکھو پریشان مت ہونا، وہ اپنے بندے کو مسلسل تکلیف میں نہیں رکھتا، راحتیں جلد نصیب ہوں گی۔ نماز بوجھ نہیں بلکہ تمہارے بوجھ کو ہلکا کرنے کا ذریعہ ہے۔ صرف خوبصورت لڑکی سے شادی کر کے آپ گھر میں ڈیکوریشن پیس تو لا سکتے ہیں، لیکن گھر بسانے کے لیے شریک حیات کا نیک سیرت، دیانتدار، با پردہ اور حیادار ہونا لازم ہے۔
نماز پڑھنے سے صرف دنیا کی مشکلیں ہی ختم نہیں ہوتی بلکہ موت کے بعد کی منازل بھی آسان ہو جاتی ہیں۔ اگر قسمت کا لکھا ہی سب کچھ ہوتا تو اللہ پاک کبھی ہمیں دعا مانگنا نہ سکھاتا۔ گھبرانا نہیں، ٹھوکر بھی انہی کو لگتی ہے جن کو رب نے تھامنا ہوتا ہے۔ کچھ رشتے اللہ پاک خود ختم کرواتا ہے تاکہ ہماری زندگی خراب نہ ہو سکے۔ بے شک وہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ کہانی کا مکمل ہونا ابھی باقی ہے، آزمائش کے بعد معجزہ ہونا ابھی باقی ہے۔ اور سکون پتہ ہے کیا ہے؟ اکیلے بیٹھ کر رب سے گفتگو کرنا۔ ہر وہ شخص بے وفا اور ناقابل اعتبار ہے جو نماز نہیں پڑھتا۔ تم سمندر کی گہرائی سے پکارو گے، اللہ وہاں بھی تمہاری سنے گا۔ جن لوگوں کی تنہائیاں پاک ہوتی ہیں ان کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی، اور دلوں کا سکون تو اللہ پاک کے ذکر میں ہے۔ کیوں لوگوں کو مرنا آسان لگتا ہے؟ کیا قبر، حشر، حساب کتاب سب مذاق لگتا ہے؟ شفا بن جاتے ہیں وہ آنسو جو تہجد میں بہائے جاتے ہیں۔ کن کہتا ہے اللہ اور ایک پل میں مقدر بدل جاتے ہیں۔ اللہ سے رشتہ اتنا مضبوط کرو کہ تمہیں کسی سہارے کی طلب ختم ہو جائے۔ اللہ دیری انہی کے لیے کرتا ہے جن کا مانگنا اسے بے حد پسند آ جاتا ہے۔ صبر کے ساتھ اس کے فیصلوں کا انتظار کرو اور بے فکر ہو جاؤ۔ ایک نماز میں اگلی نماز کی توفیق ملنے سے بہتر کوئی دعا نہیں۔ ہر چیز اپنے وقت پر ہی اچھی لگتی ہے۔ نیکی کمانے کا وقت جوانی ہے۔ افسوسناک بات ہے کہ ہم نیکی اس وقت کرتے ہیں جب برائی کے قابل نہیں رہتے۔ دل سے نکلے ہوئے یہ الفاظ ہزاروں گناہوں کو بھی مٹا سکتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ تم جسے ڈپریشن کہتے ہو وہ تمہارے نماز نہ پڑھنے کا نتیجہ ہے۔ ہر عبادت کا پتہ نہیں قبول ہو یا نہ ہو، مگر درود شریف ایسی عبادت ہے جو ادا ہوتے ہی قبول ہو جاتی ہے۔ اس سے پہلے کہ مٹی کا بدن خاک میں بنے، باوضو ہو کر مصلی پر جوانی رکھ دو۔ جانتے ہو تمہیں آزمائش میں ڈالنے سے پہلے وہ تمہیں آزمائش سے نکالنے کا وسیلہ بناتا ہے۔ اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت سارا خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔